اگر کوئی بندہ عاقل بالغ مسلمان مقیم صاحب نصاب جس میں شرائط پائی جائیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کی تعریف کیا ہے؟ بندے کی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت، تقریباً جس کا ریٹ آپ معلوم کر لیں غالباً 80,000 کے قریب ہوگا یا اس طرح، مجھے کنفرم نہیں ہے۔ اتنی مالیت کی رقم کسی کے پاس ہو، اتنی مالیت کا سامان تجارت کسی کے پاس موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جبکہ حولان حول یعنی اس پر سال گزر جائے۔ اب اس پر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی مال تجارت، سونا اگر خالی سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، اور اگر پیسے ہیں تو کم از کم اس کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور چاندی عام طور پر لوگوں کے پاس اتنی نہیں ہوتی۔ بہرحال پھر بھی اگر کسی کے پاس خالی چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک غور طلب نقطہ جو پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں اور تھوڑی سی چاندی ہے، یا خالی تھوڑے سے پیسے ہیں حاجت اصلیہ کے علاوہ، جو حاجت اصلیہ ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہیں پہنچتے، اور ساتھ میں تھوڑا سونا ہے 7.5 تولے سے کم سونا ہے، تو ایسی صورت میں سونے کی قیمت اور وہ پیسے جمع کریں گے، اگر اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ اب حولان حول یعنی سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ سال گزرنے سے یہ مراد ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے۔ اب اگر ہمیں سمجھ آ گیا کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، تو جو ہی کوئی بندہ صاحب نصاب ہو گیا یعنی اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جس کی مالیت قرضے کو چھوڑ کر، قرضہ مائنس کریں گے اس میں سے منہا کریں گے، قرضے کو چھوڑ کر باقی ماندہ جو مال ہے اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے، تو جس دن یا جس وقت یہ بندہ صاحب نصاب یا غنی ہو گیا وہ ڈیٹ اور وہ ٹائم اس نے لکھ لینا ہے۔ اب اس کا وقت شروع ہو گیا، پورا 1 سال جب وہی ڈیٹ آئے گی اور وہی ٹائم آئے گا قمری مہینوں کے اعتبار سے، قمری مہینوں کے اعتبار سے سال گزرنے کے بعد جب سیم ڈے سیم ٹائم آئے گا تو اب یہ دیکھے گا کہ اس کی ملک میں کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا ہے، کتنا مال تجارت ہے، تو اب یہ جتنا بھی ہے اس کی مالیت لکھ لے، اس میں سے جو قرض ہے اس کو مائنس کرے، تو باقی ماندہ جو رقم ہے اس کو 40 پر تقسیم کرے، یہ 2.5% نکل آئے گا، یہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ خالی رمضان میں زکوٰۃ دینا، یہ عام طور پر رواج ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، تو پتہ چلا کہ جب بندہ صاحب نصاب ہوا، جب اس کے اندر شرائط پائی جائیں، اس وقت سے لے کر سال گزرنے تک، جب سال پورا ہوا تب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب یہ ڈیورنگ دا ایئر کسی بھی وقت یہ ٹائم آ سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، پہلے وہ نابالغ ہے تو شریعت مطہرہ کے احکام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن جو ہی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں تو شریعت مطہرہ کے احکام فرائض واجبات اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب جس دن وہ بالغ ہوا اس دن سے اب نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، تو اس وقت سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے کہ اب سال گزرنے کے بعد اس نے اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہو گیا، صاحب نصاب ہونے کے بعد اب اس کا وقت شروع ہو گیا، سال کے دوران
اس کے پاس بہت سارا پیسہ آئے گا، بہت سارا جائے گا، اس کی خرید و فروخت بھی جاری رہے گی۔ اب جس دن اس نے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی سیم ڈے سیم ٹائم جب آ جائے گا، تو اس سیم جو ڈے ہے، جو بالکل وہ وقت اور وہ دن ہے، اس دن تک اگرچہ ایک دن پہلے بھی اس کے پاس بہت سارا مال آ گیا تو یہ اس سال کے اندر یعنی حولان حول میں شامل ہوگا۔ اور اب جب اس نے زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے تو یہ سارا مال اس کے اندر شامل ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ غنی ہے، اس کے پاس اس کی حاجت اصلیہ کی تعریف پچھلے جمعے ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی اس کے گھر کے سامان، اس کے کھانے پینے کی اشیاء، اس کی گاڑی، اس کا موبائل، اس کا لیپ ٹاپ، اس کا کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے حاجت اصلیہ کے اندر۔ اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ مثال کے طور پر ایک بندے کی ملک میں 10 لاکھ روپیہ ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس کے پاس 5 لاکھ رہ گیا، پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس کے پاس 4 لاکھ رہ گیا، پھر 6 مہینے گزرنے کے بعد اس کی کوئی ڈیل لگ گئی، کوئی اسے کاروبار میں منافع ہوا، اس کے پاس 50 لاکھ روپے آ گیا۔ کرتے کرتے سال گزرنے سے پہلے اس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس نے جب صاحب نصاب ہوا تھا یا ایکچوئل جس کے اوپر پورا سال گزرا ہے وہ رقم کتنی ہے؟ 10 لاکھ، جو درمیان میں کم یا زیادہ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب جب کہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس سے پہلے ایک دن پہلے اس کے پاس 10 کروڑ روپے آ گیا، تو ایسی صورت میں اس نے 10 کروڑ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اس کی بے شمار مثالیں آپ اپنے پاس سے بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ غنی کب ہوئے؟ اب ایک سوال ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہم کب غنی ہوئے تھے، کب صاحب نصاب ہوئے تھے، کب سے ہمارا ٹائم پیریڈ شروع ہوا ہے کہ اس وقت سے ہم گننا شروع کریں اور ہمارا سال پورا ہوگا تو پھر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ غنی ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، تو آپ اسی سال زکوٰۃ جس دن آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جس مہینے میں جس دن زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کا حساب کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ اب آپ کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، اب آپ کی ویلتھ، آپ کا سٹیٹس اب اس وقت کیا ہے، آپ کے اخراجات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ جس دن زکوٰۃ دینی ہو تو آرام تسلی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، ایک کاغذ اور پینسل لیں اور اپنے جتنے اخراجات ہیں وہ لکھیں، لکھنے کے بعد ان کا حساب کریں کہ اس کا اتنا اتنا ریٹ ہوگا، سونا ہے تو سونا بھی لکھیں، چاندی ہے تو چاندی بھی لکھیں، مال تجارت اگر آپ خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں تو سارے مال تجارت کی مالیت لکھیں، اور جن لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں وہ بھی اس میں جمع کریں۔ اب جن کا آپ نے قرضہ دینا ہے اس میں سے مائنس کریں، باقی جو جواب آتا ہے اس جواب کو آپ 40 پر تقسیم کریں، یہ 2.5% نکل آئے گا، اب یہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ویری سمپل، اتنا مشکل نہیں ہے۔ لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے۔ زکوٰۃ کا حساب ایسے ہی کریں گے جیسے ہم کماتے ہیں تو گن گن کے حساب کرتے ہیں نا۔ بھئی ہم نے مثال کے طور پر 1 کروڑ کا پلاٹ بیچا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اندازے سے رقم لے لیتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں کہ یار یہ 10 کروڑ ہوگی، یا چیک جو ہے نا اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اب اس کے اوپر 10 تو ہم نے لکھا ہوا دیکھ دیا لیکن آگے کتنے صفر ہیں یہ نہیں دیکھتے، اور بس اندازہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پورا ہی ہوگا 10 کروڑ، ایسے کرتے ہیں 1 کروڑ پورا ہوگا، ایسے کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا، جو کرے گا ہم اسے بے وقوف سمجھیں گے۔ تو جب ہم گن کر لیتے ہیں، حساب کرتے ہیں، اتنے میں سودا ہوا ہے، اتنے پیسے میں نے وصول کرنے ہیں، تو جس طرح ہم خرید و فروخت میں 1 روپے کا حساب کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب راہ خدا میں دینا ہے تو بھی صحیح پراپر اس کی کیلکولیشن کر کے اس کا حساب کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کریں اور زکوٰۃ دیں جتنی فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کا بہت بڑا سٹور ہے، ایک گروسری سٹورز بنے ہوتے ہیں نا، مارٹ بنے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے، تو ان مارٹس میں سے کوئی کسی مارٹ کا مالک اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے، یا میں مثال دے رہا ہوں، یا اس کی مثل کوئی سٹور ہے آپ کے پاس، آپ اسپیئر پارٹس کا کام کرتے ہیں، آپ بکس کا کام کرتے ہیں، آپ سینیٹری کا کام کرتے ہیں، آپ ہارڈ ویئر کا کام کرتے ہیں، آپ جوتوں کی دکان ہے آپ کی، آپ کپڑے کے تاجر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی XYZ آپ کا کاروبار ہے، تو آپ کا مال، آپ کی دکان، آپ کے
جو سٹورز ہیں اور جتنا بھی مال آپ کے پاس اس وقت پڑا ہوا ہے اس کی باقاعدہ ایک لسٹ بنائیں. لسٹ آپ کے پاس بنی ہوئی بھی ہوں گی, لیکن ایک کونے سے شروع ہوں تو باقاعدہ اس کی لسٹ بنا کر اندازے سے نہ تکا نہ لگائیں کہ بس وہ اتنا ہوگا, نہیں, بلکہ اس کا حساب کریں. جتنا مال آپ کے پاس ہے اس کا جو کرنٹ ریٹ ہے, قیمت خرید نہیں بلکہ اس کا جو کرنٹ ریٹ ہے. اب قیمت خرید پہ اگر جائیں گے تو وہ پلاٹ جو آج سے 10 سال پہلے آپ نے 50 لاکھ کا لیا ہے وہ آج 1.5 کروڑ کا ہو چکا ہے, تو 50 لاکھ پہ زکوٰۃ پہ آپ نے نہیں دینی, اب تو 1.5 کروڑ پہ ہی دینی پڑے گی جتنی اس کی مالیت ہے. تو آپ کا کوئی سٹور ہے, یا اسی طرح آپ کے پاس وہ مال جس کی خرید و فروخت آپ کرتے ہیں, اب وہ پلاٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور مختلف اس میں چیزیں آ سکتی ہیں. ان ساری چیزوں کا باقاعدہ ایک لسٹ بنا کر اس کا حساب کریں اور دیکھیں کہ اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں. اب جو پیسے بنتے ہیں پھر آگے فارمولہ بہت زیادہ آسان ہے, اس میں سے قرضہ جو ہے وہ مائنس کریں اور باقی جو رقم بچ جاتی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کریں, 2.5% نکل آئے گا. اب یہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بہت سمپل ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسے معاملے میں ہم ذرا پھر اندازوں سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اندازے سے نہیں کرنا بلکہ پراپر اس کا حساب دینا ہے, لگانا ہے اور پراپر طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ 4 رکعت نماز نفل, اب جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں عصر کی, کوئی بندہ کہے 4 پڑھو یا 5 پڑھو یا 6 پڑھو, کوئی بات نہیں, ہم نے تو سجدہ ہی کرنا ہے, رکوع ہی کرنے ہیں نا, تو 6 پڑھ لو تو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ کتنی پڑھنی پڑیں گی, 4. تو اس طرح زکوٰۃ کا بھی حساب کریں باقاعدہ نا, اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اس میں بہت سارے سوالات ہیں, چند سوالات جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں ان کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں. وہ مال جس کا تعلق خرید و فروخت کے ساتھ ہے اس پر زکوٰۃ ہے, اور جو خریدا یا بیچا نہیں جاتا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, اگرچہ اس کی کتنی مقدار ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کی فیکٹری ہے, اس فیکٹری میں جو مشینری لگی ہوئی ہے اس کی مالیت 50 کروڑ ہے. تو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اس 50 کروڑ پر اس فیکٹری کے مالک نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو وہ قاعدہ کلی جو پچھلے جمعے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس پر میری زکوٰۃ ہے یا نہیں, اس کا بڑا سمپل سادہ سا اصول ہے. یہ دیکھیں کہ وہ سونا ہے نہیں, چاندی ہے نہیں, مال تجارت ہے نہیں, لہذا اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. یہ مال تجارت نہیں ہے, یہ مشینری جس کے اوپر آپ کا مال بن رہا ہے یہ مال تجارت نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں بڑی سمپل سی, فقہاء نے اپنی کتب کے اندر اس طرح کی مثالیں دی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس مثال سے سمجھیے گا ذرا. یہ عطر بیچنے والا جو ہوتا ہے نا, عطر بیچنے والا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو پرفیومز آتے ہیں یا عطر بھی آتے ہیں تو وہ پیکنگ ان کی الگ ہوتی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عطر بیچنے والے کی دکان پر بڑی بڑی شیشے کی بوتلیں رکھی ہوتی ہیں جن میں عطر ہوتا ہے. دیکھا کبھی آپ نے عطر بیچنے والے کی دکان پر بڑی بوتلیں ہوتی ہیں جن میں عطر ہوتا ہے, اور وہ جب ہم کہتے ہیں نا مجھے یہ والا عطر دے دیں, کتنے کا بھائی 500 روپے کا دے دیں, تو وہ ایک چھوٹی سی شیشی اٹھاتا ہے, اس بڑی بوتل میں سے اس چھوٹی شیشی میں بھرتا ہے اور وہ چھوٹی شیشی ہمیں دے کر ہم سے 500 روپیہ لے لیتا ہے. اب ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیشی یا عطر جو اس نے فروخت کیا, اس کے بدلے سے پیسے ملے اس پر, اور وہ شیشی جس سے اس نے ڈال کر عطر دیا, اب وہ بھی اس کی دکان میں رکھا ہوا ہے, اور یہ چھوٹی شیشیاں بھی اس کے دکان میں اور عطر بھی دکان میں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر یہ مثال ہماری سمجھ میں آ جائے تو یہ بڑی سمپل اور سادہ ہے کہ وہ شیشیاں جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور وہ عطر جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے, لیکن وہ بڑی شیشیاں جن میں عطر ڈالا جاتا ہے, پھر جب وہ خالی ہو جاتی ہے تو اس میں اور ڈال دیا جاتا ہے, پھر خالی ہوتی ہیں پھر اور ڈال دیا جاتا ہے, تو یہ جو بڑی شیشیاں ہیں اگرچہ ان کی مالیت کئی لاکھ یا کروڑ روپیہ بھی ہو, ان شیشیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ یہ شیشیاں نہیں خرید و فروخت, ان کو نہیں خریدا اور بیچا جا رہا, بلکہ کس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جو عطر اس میں موجود ہے, یا وہ چھوٹی شیشیاں جو دے دی جاتی ہیں اور پیسے لے لیے جاتے ہیں. وعلی ھذا القیاس, اسی طرح ہم اپنے بزنس کو دیکھیں, ہمارے کام کے اندر وہ چیز
جو آتی جاتی رہتی ہے، جس کو ہم خریدتے ہیں بیچتے ہیں، یا خریدتے ہیں اس کو کسی اور چیز میں کنورٹ کر کے بیچتے ہیں، اس کے اوپر جو پیسے ملتے ہیں یا اس کی جتنی مقدار ہمارے پاس موجود ہے، جب ہم زکوٰۃ کا حساب کرنے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو شیشی اور عطر کی مثال دی، جب اگر آپ عطر فروش ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عطر اب میری دکان میں کتنا موجود ہے، یا یہ شیشیاں جو میں جن میں ڈال کر عطر دیتا ہوں تو ان کی مقدار کتنی ہے، وہ اس میں کاؤنٹ کریں گے۔ لیکن جو بڑی شیشیاں ہیں جن پر ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی اس کو بالکل اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو خریدی یا بیچی نہیں جاتی ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اگرچہ ان کی مالیت کتنی بھی زیادہ ہو۔ اسی طرح مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس ایک بلڈنگ ہے اور اس کے اندر 50 فلیٹس ہیں، وہ سارے اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو 50 فلیٹس اس کے پاس موجود ہیں، اس کی ملک میں ہیں، کئی سال گزر بھی چکے ہیں، تو اس بلڈنگ یا یہ 50 جو فلیٹس اس کے پاس ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یقینی کی سی بات ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فلیٹ جو ہے یہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اس کا کرایہ تو آتا ہے لیکن ان کی خرید و فروخت نہیں ہو رہی۔ اس کے مقابلے میں جو چیز ہم خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ کافی حد تک یہ چیز کلیئر ہوگی۔ جو چیزیں ہم نے پچھلے بیان میں بیان کی یا اس سے پچھلے سال بھی زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے جزیات موجود ہیں، تو اگر آپ نیٹ پہ چاہیں تو ہمارا اس کے اوپر جو ہے نیٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو بہت ہی اچھے پیار محبت سے اور فریضہ سمجھ کر زکوٰۃ، ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہمارے سارے مالدار لوگ جو غنی ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اس کی کیلکولیشن کر کے اس کا حساب لگا کر اپنے پورے اس مال کی، جس مال کے اوپر ان کی زکوٰۃ بنتی ہے، صحیح شریعت کے قاعدے کلیے کے مطابق زکوٰۃ دیں، ہمارے ملک میں کوئی بھی فقیر نہ رہے، کوئی بھی ہمارے ملک میں غریب نہ رہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روزہ دار کا دن رات سونا جاگنا، سحری، افطار، نماز، قرآن، روزہ دار کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی جو بندہ قدر نہ کرے وہ بہت بد نصیب ہے۔ باقی دنوں کے اندر ہم کوتاہی کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر ہم نے یہ نیت کرنا ہے، دل میں ٹھان لینی ہے یہ بات کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس امت پر برستی ہیں۔ فرمایا اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسے ماہ مواسات بھی کہتے ہیں۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 11 سال جنت کو سجایا جاتا ہے، اور رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور جتنے شیاطین ہیں وہ سارے کے سارے زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر رب کا ارادہ اس امت کو عذاب دینے کا ہوتا تو انہیں رمضان نہ عطا کرتا۔ تو خوب جھولیاں پھیلا پھیلا کر انشاءاللہ ہم نے اس مہینے میں روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی ہے، رو رو کر رب سے معافی بھی انشاءاللہ مانگنی ہے۔ اللہ کرے یہ رمضان ایسا ہو کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔